باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. صلوات بھیجیے بر محمد علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس نوجوانی میں مزید برکت عطا فرمائے. اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. سب سے پہلے میں امام زماں کے سپاہیوں کو، مستقبل کے مجاہدین کو، آئندہ آنے والے زمانے میں امام زماں کی راہ میں اپنی جان، زندگی، حیات سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار آپ جوانوں کو اس سرزمین پر آمد کے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تکلفاً نہیں کہہ رہا کہ آپ کو خوش کروں. اس وقت آپ جس تربیتی ورکشاپ سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ کیسی تربیتی ورکشاپ ہے؟ ایسی تربیت گاہ جس میں آنے کے بعد آپ کی فکروں کو نورانیت ملتی ہے، آپ کی روح کو نورانیت ملتی ہے، آپ کی سوچ کے مختلف دریچے کھل جاتے ہیں، آپ کو دین کا فہم نصیب ہوتا ہے، آپ اپنے اس محدود دائرے سے نکل کر عالمی طور پر پہلے علاقائی اور ملکی سطح پر اور اس کے بعد عالمی سطح پر اللہ کی اس آخری حجت اور ولی خدا کی مستقبل کی فوج میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر تربیت پا رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ نے سپاہی بننا ہے یا نہیں بننا؟ کس کا سپاہی بننا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولیں. امام زماں کا. امام زماں کے سپاہیوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پلکوں پر ان کے پاؤں ہونے چاہیے، ہمارے آنکھوں پر ان کے قدم ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ امام زماں کے سپاہی ہیں. آپ کون ہیں؟ امام زماں کے سپاہی. جو امام زماں کا سپاہی ہوتا ہے وہ دنیا میں ہر ایک سے بہتر ہوتا ہے، ہر ایک سے، چونکہ امام زماں کا سپاہی ہے. بھائی آج بھی آپ سب کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کربلا کے ایک ایک فرد پر آپ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں نا؟ آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں نا کہ
کاش میں کربلا میں ہوتا اور اپنے وقت کے امام کے قدموں پر اپنی جان دیتا. سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے؟ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں یا نہیں کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا اور اپنے امام کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرتا. یہ سوچتے ہیں یا نہیں؟ یہ دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ خاموشی ہے آپ کی طرف سے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ کی آرزو یہ ہے یا نہیں ہے؟ جس نوجوان کی یہ آرزو ہے، جس نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ کاش وہ کربلا میں ہوتا اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر شہزادے قاسم کی طرح سے امام کے دفاع کے لیے لڑتا اور اسلام کے غلبے کی اس جد و جہد میں شریک ہوتا. جو نوجوان آج یہ سوچتا ہے اور اس طرح کی تربیت گاہوں میں شریک ہوتا ہے، وہ آج کی حجت خدا، آج کے امام، آج کے ولی، مہدی موعود، مہدی برحق علیہ السلام کا سپاہی ہے. وہ امام زمان کا سپاہی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ کاش میں 1400 سال پہلے کربلا میں ہوتا. وہ آج کے دور میں کس کا سپاہی ہے؟ کس کا؟ خاموش ہیں آپ. کس کا سپاہی ہے؟ امام زمان کا سپاہی. آپ کربلا کے ان سپاہیوں کو جو امام زمان کے ساتھ تھے، ان کو ہمیشہ دل سے چاہتے ہیں اور ان کے غم کو سن کر آپ کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، آپ روتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہے یا نہیں ایسا؟ جب آپ مصائب سنتے ہیں، جب آپ مصیبتوں کو سنتے ہیں، جب آپ مجالس میں بیٹھتے ہیں اور انصار حسین کی مظلومیت کو سنتے ہیں، واقعات کو پڑھتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا نہیں؟ بہتے ہیں نا. کیوں بہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دور میں تاریخ کے سب سے عظیم لوگ تھے. ایسا ہی ہے نا یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو لوگ اپنے وقت کے امام کے سپاہی بنتے ہیں، وہ اپنے کردار کے حوالے سے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں. جو کردار میں کمزور ہو وہ اپنے وقت کے امام کا سپاہی بن سکتا ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بن سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں بن سکتا. جو کردار کا کمزور ہو وہ اپنے وقت کے امام کا سپاہی نہیں بن سکتا. امام سچے ہیں یا نہیں؟ امام کے سپاہی کو کیسا ہونا چاہیے؟ امام بہادر ہیں یا نہیں؟ امام کے سپاہی کو کیسا ہونا چاہیے؟ امام عبادت گزار ہیں یا نہیں؟ امام کے سپاہی کو کیسا ہونا چاہیے؟ امام قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا نہیں؟ یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک، سر اقدس کاٹا گیا اور نیزوں پر چڑھایا گیا، تو تب بھی امام کے سر اقدس نے قرآن کریم کی تلاوت ترک کی یا مسلسل تلاوت کرتے رہے. جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے کٹنے کے بعد بھی، نیزے پر چڑھنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت ترک نہیں کی، تو کیا امام کا سپاہی قرآن کی تلاوت ترک کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے یا نہیں؟ خاموش ہو گئے آپ لوگ. کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو پھر امام زمان کا سپاہی تلاوت قرآن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. اور اگر نہیں کرے گا تو سپاہی نہیں بن سکتا. جو قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے وہ سپاہی بن سکتا ہے؟ آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی ہے.
اگر آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی تو میں گفتگو ختم کر لیتا ہوں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ گفتگو آگے بڑھے وہ جواب دیں کہ کیا گفتگو آگے بڑھے یا ختم کر دوں؟ پھر یہ بتائیں کہ امام اہل عبادت تھے یا نہیں تھے؟ امام سچے تھے یا نہیں تھے؟ امام گناہ سے اجتناب کرتے تھے یا نہیں؟ امام معصوم تھے یا نہیں؟ امام غریبوں کی مدد کرتے تھے یا نہیں؟ امام ظالموں کے ظلم سے نفرت کرتے تھے یا نہیں؟ امام مظلوم کا ساتھ دیتے تھے یا نہیں؟ جب امام ان تمام اوصاف اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں دیگر اوصاف کے مالک ہوں تو پھر امام کے سپاہی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان تمام خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ امام کا سپاہی ہو اور کسی ظالم سے ڈر جائے. ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جو بزدل ہوگا وہ امام کا سپاہی نہیں بن سکتا. جو شجاع ہوگا وہی امام کا سپاہی بنے گا. جو جھوٹا ہوگا وہ امام کا سپاہی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. جو گندا رہتا ہو اپنے کپڑے گندے، ارد گرد کا ماحول گندا، جہاں پر رہتا ہے وہ جگہ گندی، چیزیں جس کی بکھری ہوئی، نامنظم، کیا ایسا فرد اپنے وقت کے امام کا سپاہی بن سکتا ہے؟ جبکہ امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں. ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو اور پاکیزہ زندگی اختیار کرو، اور دوسرا اپنے امور، اپنی زندگی کے تمام چیزوں کو، تمام امور کو نظم دو. ہر چیز اپنی جگہ رکھو، ہر کام اپنے وقت پر کرو. ٹائم ضائع کرو یا نہ کرو. جو تمہارے ذمے کام ہے وہ بہترین طریقے سے انجام دو یا بدترین طریقے سے. آپ کے ذمے اس وقت کیا کام ہے؟ آپ کے ذمے کیا کام ہے؟ کوئی ایک جوان بتائے آپ کے ذمے اس وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہے، کیا کام ہے؟ جی ذرا اونچی آواز سے. کیا ہے؟ کوئی اور؟ اس وقت اس ایج میں، جس ایج میں آپ ہیں، آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے جو صلاحیت آپ کو دی ہے، جو صلاحیت، جو استعداد آپ کے اندر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس استعداد اور صلاحیت کے مطابق پوری محنت کر کے آپ اپنی کلاس کے دیگر تمام بچوں کی نسبت پڑھائی میں، اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، عمل میں، ہر میدان میں سب سے آگے نظر آؤ. یہ آپ کا سب سے پہلا فریضہ ہے. پڑھائی میں سب سے آگے. کیا کوئی نالائق پڑھائی میں نالائق اپنے وقت کے امام کا سپاہی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا بھائی. ان کو لائق اور قابل لوگ چاہیے. نالائقوں کا کیا کام ہے؟ نالائق لوگ جب پڑھیں گے نہیں تو وہاں پر جا کے امام کے لیے کام کیسے کریں گے؟ بات درست ہے یا نہیں؟ تو اس لیے اپنے آپ کو لائق بنانا ہے، اپنے آپ کو قابل بنانا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ کے اندر جو پوٹینشل اس وقت موجود ہے، جو صلاحیت موجود ہے، وہ صلاحیت اتنی ہے کہ آپ میں سے ہر فرد، آپ میں سے ایک بچہ کل آنے والے وقت میں آپ میں سے ہر ایک بچہ اس پورے معاشرے کو لیڈ کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے اندر چھپی ہوئی ان صلاحیتوں کو
اپنے وقت کے امام کی مرضی کے مطابق استعمال کریں اور اپنے فریضے پر عمل کریں۔ کیا سمجھے؟ کیا امام خمینی اس عمر میں آپ ہی کی طرح سے بچے تھے یا نہیں تھے؟ آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی کیا آپ کی عمر میں آپ ہی کی طرح سے بچے تھے یا نہیں تھے؟ شہید حسینی قائد شہید آپ کی عمر میں آپ ہی کی طرح کے بچے تھے یا نہیں تھے؟ شہید ڈاکٹر نقوی کیا آپ کی عمر میں آپ ہی کی طرح کے بچے تھے یا نہیں تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس عمر میں اپنی صلاحیتوں کو پہچانا اور ان صلاحیتوں کے مطابق بھرپور طور پر اپنا فریضہ نبھایا، اور ہر وہ خوبی جو ایک نوجوان میں ہونی چاہیے انہوں نے اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کیا، اس کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا باقی تمام لوگوں سے وہ ممتاز اور نمایاں ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے دین کی بقا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو آپ میں سے ہر ایک کو امام خمینی بننا ہے، آپ میں سے ہر ایک کو رہبر معظم بننا ہے، آپ میں سے ہر ایک کو شہید حسینی بننا ہے، آپ میں سے ہر ایک کو ڈاکٹر محمد علی نقوی بننا ہے۔ اور یہ جو کردار ہیں ہمارے سامنے تاریخ کے اور عظیم کردار، ان کرداروں تک پہنچنے کے لیے آج کا دن آپ کے پاس ہے جس کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ جب آپ یہاں سے اٹھتے ہیں، جہاں جہاں آپ کو بستر فراہم کیا گیا ہے سونے کے لیے، جب وہاں پر آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو کیا سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاں، یہ آغاز ہے، سونے سے پہلے وضو کرنا، اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنا، اور لیٹنے سے پہلے یا لیٹتے ہوئے قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرنا، صبح اٹھتے ہی وضو کرنا اور کچھ آیات کی تلاوت کرنا اور اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑے رکھنا تاکہ آپ کے سگنلز ہمیشہ باقی رہیں، آپ کے سگنلز ہمیشہ باقی رہیں۔ ابھی جن جن بچوں کے پاس، میرا خیال ہے کوئی بچہ یہاں پر ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس موبائل نہ ہو۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ موبائل کے سگنل ہوتے ہیں، بعض جگہوں میں سگنل نہیں ہوتے، جہاں پر سگنل نہ ہو وہاں پر موبائل سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے، موبائل بیکار ہے۔ یہ سگنل کیا ہے؟ آپ کی توجہ چاہیے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو میں گفتگو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں، چونکہ آپ کو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زحمت ہو۔ یہ سگنل اصل میں اس موبائل کو زندہ رکھنے کا باعث ہے، اور سگنل اس موبائل کو اس کے مرکز سے جوڑے رکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ موبائل قابل استفادہ ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن انسان، توجہ توجہ توجہ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک مومن انسان اور ایک مومن جوان تب قابل استفادہ ہے جب اس کے سگنلز اس کے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور ان سگنلز کی وجہ سے یہ زندہ ہو۔ جب تک وہ سگنلز ہیں انسان زندہ ہے، جہاں سگنل ٹوٹ جائے وہاں پر انسان چلتا پھرتا لاشا ہے۔ جس کے اندر ایمان نہ ہو اس کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ پر یقین نہ ہو اس کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جس کے دل میں عشق خدا نہ ہو، عشق محمد و آل محمد نہ ہو، عشق علی و آل علی نہ ہو، اس کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ زندگی ہے ہی عشق خدا سے عبارت، عشق نبی سے عبارت اور عشق محمد و آل محمد سے عبارت۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سگنلز آپ کے رب کے ساتھ، آپ کے نبی کے ساتھ، ہم سب کے نبی کے ساتھ اور ائمہ اطہار اور اہل البیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟
ہمیشہ باوضو رہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کریں اور صبح اٹھنے کے بعد بھی کیا کریں؟ وضو کریں، اور اس کے بعد قرآن پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، نماز کے ساتھ دعائیں پڑھیں، دعاؤں کے ساتھ پھر اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم باخبر نہ ہو اور صرف نمازوں میں اور مسجد کے محراب میں نظر آئے۔ نہیں، جہاں آپ مسجد کے محراب میں ہوں گے وہیں پر آپ اللہ کے دشمنوں کو پہچانتے بھی ہوں تو تب مومن ہیں، اللہ کے دوستوں کو پہچانتے بھی ہوں تو تب مومن ہیں۔ اگر اللہ کے دوستوں کو نہ پہچان سکیں، اللہ کے دشمنوں کو نہ پہچان سکیں تو پھر ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے، چونکہ اللہ کی عبودیت اور بندگی صرف اور صرف نماز اور روزہ یا قرآن کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق جینا اور اللہ کے دوستوں کی مدد کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنا بھی ہے۔ تو آج کا دور امام زمان کے ظہور کے مقدمے کا دور ہے۔ انشاءاللہ تعالی امام زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اونچی آواز سے بولیں، امام زمان کا ظہور انشاءاللہ جلد ہوگا۔ ہمیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے یا نہیں؟ کرنا ہے یا نہیں؟ اور اگر تیار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے اہل عبادت بنا کر، شجاع بن کر، بہادر بن کر، نمازی بن کر، روزہ دار بن کر، اہل دعا بن کر، اہل قرآن بن کر، اور مودت و محبت و عشق محمد و آل محمد سے اپنی روحوں کو منور کر کے، نورانی کر کے، تبھی ہم اپنے وقت کے امام کے سپاہی بن سکتے ہیں۔ آج امام زمان پردہ غیب میں ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور پروپیگنڈے کر کے آپ کو اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا 13واں امام بنا لیا ہے، آپ نے اپنا 14واں امام بنا لیا ہے، امام خمینی کو بھی امام بنا لیا ہے، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کو بھی اپنا امام بنا لیا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ یہ بات غلط ہے۔ معصوم امام کتنے ہیں؟ معصوم امام کتنے ہیں؟ معصوم امام کتنے ہیں؟ 12۔ کل معصومین کتنے ہیں؟ مرحبا، آفرین۔ معصوم اماموں کی تعداد میں نہ آپ کمی کر سکتے ہیں نہ ہی اضافہ کر سکتے ہیں۔ معصوم امام صرف اور صرف 12 ہیں۔ ہم جب امام خمینی کو یا رہبر معظم کو امام کہتے ہیں تو اس معنی میں کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں امام حسین سے لے کر یا نبی کریم سے لے کر امام عصر تک تمام اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں زمین والوں کی رہنمائی کا فریضہ جو شخصیت انجام دے رہی ہے اور علم امام وقت کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے، اپنے وقت کے امام کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے وہ نہیں بیٹھے، بلکہ میدان میں نکل کر اپنے وقت کے اس امام کی آمد کی راہیں جو ہموار کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی۔ بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ایرانی عالم کو کیوں آپ اپنا رہبر بنا کر پاکستان سے بے وفائی کرتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے سوال اٹھاتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ غور سے سنیں۔
ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ کہاں؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ پاکستان میں ہے یا سعودی عرب میں؟ تو کیا ہم سعودی عرب والوں کی طرف نگاہ کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، تو اللہ کے گھر کی طرف، ایسا ہی ہے نا، اللہ کے گھر کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ حجاز کی سرزمین میں ہے اور اس پر سعودی ناپاک قابض ہیں۔ ہم رسول خدا کو اپنا نبی مانتے ہیں، کیا وہ پاکستانی ہیں؟ جی، کیا وہ پاکستانی ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں؟ نہیں۔ تو کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ جو چیز اللہ سے متعلق ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو چیز اللہ سے متعلق ہے اس کی سرحد نہیں ہوتی۔ یہ جو سرحدیں ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے بننے سے پہلے یہ ہندوستان کا حصہ تھا، تب اس کی آئیڈینٹی اور تھی۔ پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی دونوں پاکستان ایک ہی تھے۔ آج وہ الگ ملک ہے اور ہم الگ ملک ہیں۔ یہ الگ الگ کس نے کیا؟ انسانوں نے۔ لیکن جہاں پر اللہ سے متعلق کوئی چیز ہو اس کی کوئی سرحد ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی کریم عرب میں پیدا ہوئے، وہیں پر دین لے کر آئے، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں اس لیے ہم قبول نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ جو رہبریت ہے، یہ جو مرجعیت ہے، یہ جو ولایت فقیہ ہے، یہ اسلام کا ایک حکم ہے، اور اسلام کے اس حکم اور منصب کو چاہے کوئی شخص چائنا میں ہو، افریقہ میں ہو، ایتھوپیا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، اسی طرح جس طرح سے ایک خدا کو ماننا، ایک رسول کو ماننا اور ایک کتاب کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح سے امامت کے سلسلے کو بھی ماننا ضروری ہے، اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس کا کوئی تعلق اس علاقے کی جغرافیائی سرحدوں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اگر ولی فقیہ کو اپنے وقت کے حوالے سے واجب الاطاعت سمجھتے ہیں اور مرجع تقلید کی تقلید کرتے ہیں تو وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، ان کے عراقی، ایرانی، بحرینی، افغانی ہونے کی وجہ سے کرتے یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ایرانی ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ عراقی ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بحرینی ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سعودی ہیں، نہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ الہی ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جوان امام زمان کے سپاہی بنیں گے تو امام زمان اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے امام کو آپ جغرافیائی حدوں میں محدود نہیں کر سکتے، وہ جغرافیہ سے ماورا ہے۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو صرف پاکستان میں نہیں، صرف ایران میں نہیں، صرف حجاز میں نہیں، سعودی عرب میں نہیں، بحرین میں نہیں، صرف عراق میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اور زمین کے تمام حصوں میں اللہ کے دین کو نافذ کریں گے اور اللہ کے دشمنوں سے جنگ لڑیں گے، اللہ کے دین کو زندہ کریں گے اور اللہ کے دشمن ظالم قوتوں کو ختم کریں گے۔ ہم نے اس اپنے وقت کے امام کا سپاہی بننا ہے۔ سپاہی بننا ہے یا نہیں؟ تو پھر میں دوبارہ اپنی گفتگو کے پہلے حصے کی طرف آتا ہوں۔ سپاہی بننے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پاکیزگی۔ وہ کیا ہے؟ اہل عبادت ہونا، عبادت گزار ہونا۔ وہ کیا ہے؟ اپنی روح کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو ہمیشہ پاکیزہ رکھنا،
وہ کیا ہے اپنے بدن کو بھی پاکیزہ رکھنا، وہ کیا ہے اپنی آنکھوں کو بھی پاکیزہ رکھنا، نامحرموں کی طرف دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا؟ نہیں دیکھنا۔ جھوٹ بولنا ہے یا نہیں؟ غیبتیں کرنی ہے یا نہیں؟ الزام لگانے ہیں یا نہیں؟ دوسروں کی چغلی کرنی ہے یا نہیں؟ دوسروں کی برائیاں بتانی ہیں دوسروں کو یا نہیں؟ دوسروں کے عیوب اور ان کے گناہوں سے پردہ اٹھانا ہے یا نہیں؟ چوری کرنی ہے یا نہیں؟ کسی کو بیجا تنگ کرنا ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیں۔ کسی پر ظلم کرنا ہے یا نہیں؟ کسی کو تنگ کرنا ہے یا نہیں؟ نہیں کرنا۔ اللہ کے دشمنوں سے اور ان کے ظلم سے نفرت کرنی ہے یا نہیں؟ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار رہنا ہے یا نہیں؟ مظلوم کا ساتھ دینا ہے یا نہیں؟ ظالم سے جنگ لڑنی ہے یا نہیں؟ زمین پر انصاف کی جد و جہد کرنی ہے یا نہیں؟ ظالمانہ نظام کے خاتمے کی جد و جہد کرنی ہے یا نہیں؟ اپنے وقت کے نیک لوگوں کا ساتھ دینا ہے یا نہیں؟ برے لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑانا ہے یا نہیں؟ ہر وہ کام جو نیکی کے رستے پر ہو ہمیں انجام دینا ہے، اور ہر وہ کام جو برائی کے رستے پر ہو اس سے اپنے آپ کو کیا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی دین ہے اور یہی امام زمان کی خواہش ہے۔ امام زمان کا ساتھ کون دیتا ہے؟ وہ جس کے اندر پاکیزگی ہو، جس کے اندر نورانیت ہو۔ جس کے اندر خود نورانیت نہ ہو وہ لوگوں کو نور کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ میں ایک واقعہ سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آیت اللہ سیستانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا؟ کون ہے؟ مرجع تقلید۔ کہاں پر ہوتے ہیں؟ عراق میں۔ ان کے والد، یہ سید علی ہیں، ان کے والد ہوتے تھے سید باقر سیستانی، مشہد میں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے، چونکہ ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ جو شخص امام زمان سے ملنا چاہے 40 بدھ کی راتیں، بعض مخصوص اعمال ہیں وہ اعمال بجا لائے تو اس کی امام زمان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ سید باقر سیستانی نے یہ عمل شروع کر دیا۔ 40 بدھ کی راتیں، یعنی ہر ہفتے جب بدھ آئے تو اس سے پہلے والی رات وہ عمل کر کے پھر سوتے تھے، یہاں تک کہ 37-38 بدھ کی راتیں گزر گئی۔ ایک رات وہ عمل کر رہے تھے، ان نمازوں اور عبادات میں مصروف تھے۔ اس اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ ایک نور پورے آسمان کو نورانی کیے ہوئے ہیں۔ یقین ہو گیا کہ یہ نور امام زمان کا نور ہے۔ بےتاب ہوئے، دوڑے، اپنی جگہ سے اٹھے اس نور کی طرف۔ گلیوں سے ہوتے ہوتے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ نور اس گھر سے اوپر آسمان کی طرف نکل رہا تھا۔ ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ نور وقت کے امام کا نور ہے، بے دھڑک بغیر اجازت لیے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اس لاش کے اوپر چادر ہے، اور اس کے سرہانے کی طرف امام زمان تشریف فرما ہے۔ سلام کیا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ امام زمان نے ان کو دیکھا اور کہا، سید باقر، تمہیں میری اتنی تلاش کیوں ہے؟ مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس خاتون کی طرح سے اپنا کردار اتنا مضبوط بنا لو اور ظلم کے مقابلے میں اپنے دینی احکام پر مضبوطی سے عمل کرو۔ تمہیں مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارے پاس آیا کروں گا۔ جب یہ فرمایا تو آیت اللہ سید باقر سیستانی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، اے ہمارے وقت کے امام، اس خاتون نے وہ کون سا کمال کیا ہے، وہ کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس خاتون کے پاس آئے ہیں اور یہ خاتون لاش کی صورت میں ہے؟ فرمایا یہ زمانہ تھا، یہ جو امام خمینی نے جس شہنشاہ رضا شاہ کے خلاف
جد و جہد کی اور اس کا تختہ الٹا تھا، اس کے باپ کا زمانہ تھا، اس کا باپ بادشاہ تھا، وہ یورپ گیا، وہاں سے اس کو کہا گیا کہ تم نے ایران میں پردے کا خاتمہ کرنا ہے، لہٰذا وہ آیا ایران، اور ایران میں اس نے خواتین کے پردے پر پابندی لگا دی، کہا کہ کوئی بھی خاتون پردہ کر کے باہر نہیں آئے گی۔ اب جو بھی خاتون پردے میں باہر آتی اس کا پردہ کھینچ دیا جاتا اور اس کو بے پردہ کر دیا جاتا۔ یہ ایک پوری تحریک چلی ایران کی تاریخ میں، اس لیے جو دیندار خواتین تھیں وہ پھر گھروں سے باہر آتے ہوئے جھجکتی تھیں۔ امام نے فرمایا کہ جب سے پردے کی مخالفت میں تحریک چلی ہے، یہ خاتون 7 سال تک اپنے گھر کے اس دروازے سے باہر اس لیے نہیں نکلی کہ کہیں اس کا پردہ نہ چھنے اور اللہ ناراض نہ ہو۔ اس لیے جب اس خاتون نے دعا مانگی اور مجھے طلب کیا مرتے وقت اور مرنے کے موقع پر، تو میں اس کے سرہانے آ گیا۔ لہذا جو بھی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، امام زمان اس پر اپنا لطف اور اپنی مہربانیاں جاری رکھتے ہیں، اور امام کے فیض سے وہ محروم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام زمان کے بہترین سپاہیوں میں قرار دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام زمان کے مجاہد سپاہیوں میں قرار دے، ہمارے دلوں کو نورانی فرمائے، ہمیں ہمیشہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی راہ میں جد و جہد کرنے کی، اپنے وقت کے ناصران امام کی مدد کرنے کی، اور اپنے وقت کے دشمنان امام سے ہمیشہ نبرد آزما رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔